اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابھی عمران خان کی حکومت میں بہت سب سے اہم وزیر خزانہ اسد عمر نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ رات کو عمران خان نے مجھ سے ملاقات کی ہے اور مجھ سے استعفیٰ طلب کیا ہے کہ آپ وہ دے دیں۔ تو دوستو، یہ عمران خان کی حکومت کی جو بڑی اہم وکٹ تھی، جو اوپنر بیٹس مین تھے، یہ اوپنر بیٹسمین تھے اسد عمر، جو آج وکٹ ان کی گری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے اس وقت جو ان کے اوپر دباؤ ہے، اندرونی طور پہ جو دباؤ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا جو دباؤ ہے، اور پھر اپنی پارٹی کا، اپنی تحریک انصاف کا جو دباؤ ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اسد عمر سے استعفیٰ طلب کر لیا۔ تو اسد عمر جو ہے یہ ایسا شخص ہے جس کو تحریک انصاف ہمیشہ سے، ابھی الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے 2013 سے یہ تھا کہ یہ جب بھی عمران خان کی حکومت آئے گی تو اسد عمر جو ہے وہ مضبوط وزیر خزانہ کے امیدوار رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہی ہے، ایکسپرٹ ہے، جو اکنامکس کا ایکسپرٹ ہے، معیشت کے بارے میں جاننے والا شخص ہے اسد عمر، یہی ہوگا۔ تو آج ان کی یہ وکٹ گر گئی ہے۔ اس وکٹ میں ایک اہم رول تو اپوزیشن کا تھا، لوگوں کا تھا۔ لوگ چیخیں مار کے رونے لگ گئے، جیسے روز کہہ رہے تھے جی عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ میڈیا نے اس کے اوپر بڑا شور مچایا کہ مہنگائی، پٹرول اور جناب ہر چیز پہ سبسڈی ختم ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس سے عمران خان بھی پریشان ہو گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید وزیر خزانہ کی بھی اس میں کمزوری ہے۔ اور دوسری بات، ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو برے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، بہت بڑے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، تو اسد عمر جو ہے نا اس کا بھی شکار ہوئے ہیں۔ پچھلے ہفتے فواد حسن نے یہ پریس کانفرنس کرنا چاہی تھی کہ انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ وزیر اطلاعات چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی جہانگیر ترین خلاف کہ جی وہ کیوں پارٹی کے جلاسوں میں آتے ہیں، جبکہ وہ عمران خان کے بڑے منظور نظر ہیں، اور یہ تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی پارٹی کے اندر بے شمار اختلافات ہیں، اور دوستو اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو سکائی لیبر آئے ہیں، کوئی نون لیگ سے آیا ہے، کوئی پی سے آیا ہے، کوئی جناب کسی اور جماعت سے آیا ہے، تو یہ چوں کا مربع جب سارا اکٹھا ہوا، کوئی اس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے۔ یہ لوگ سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کوئی اچھا پروگرام کر کے آئے تو فواد حسن جو ہے نا وہ ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ فواد حسن کوئی اچھا کام کرے تو جہانگیر ترین کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے علیم خان کے بارے میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہ امیدوار تھے، وزارت اعلیٰ پنجاب کے امیدوار تھے، ان کو بھی وہ بزدار کو بڑا تنگ کر رہے تھے، تو اس میں بھی ایک تیر سے دو شکار کیے گئے ہیں۔ تو دوستو یہ ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہوا۔ آج جو استعفیٰ اسد عمر نے دیا ہے، ہمارے ملکی حالات جو ہے اس سے اور جو ہے نا وہ مہنگائی بڑھے گی۔ جب ایک بیٹسمین آؤٹ ہوتا ہے تو نیا بیٹسمین جب آتا ہے تو وہ ٹک کی 2 4 5 7 بالیں کھیلتا ہے، پھر وہ چوکا چھکا مارنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اب نیا وزیر خزانہ آئے گا، پھر مہنگائی بڑھے گی، اس کی پوری ٹیم نئی آئے گی، وہ سمجھنے سے قاصر ہوگا۔ تو مجھے تو یہ بڑی مایوسی والی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اور یہ عمران خان نے دباؤ میں آ کے ان سے استعفیٰ لے لیا ہے۔ بعد میں یہ ثابت ہوگا کہ یہ عمران خان کا جو استعفیٰ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ بعد میں یہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ کیا یہ استعفیٰ مثبت تھا، کیا یہ استعفیٰ وقت کا تقاضا پورا کر رہا تھا۔ ہاں، اسد عمر نے ایک دو باتیں ضرور ایسی کی ہیں کہ یہ وقت بتائے گا کہ یہ سازش ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ وقت بتائے گا کہ سازش ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے IMF کے حوالے سے بھی بات کی کہ جس کے اوپر میں نے دستخط نہیں کیے وہ کوئی اور چیز تھی، اب آج یا کل جس کے اوپر دستخط ہو رہے ہیں وہ کوئی اور چیزیں ہیں، یہ اندر کی چیزیں باہر آئیں گی۔ بہرحال ملکی سیاست میں یہ ایک بھونچال کی طرح کا یہ ایک استعفیٰ ہے جس سے بھونچال آیا ہے۔ اب ہم تو ملک کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ صدارتی انتخابات کے نظام کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی تھی، وہ بھی یہی شوشے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک پارٹیوں میں ڈسپلن نہیں ہوگا وہ ملک کے حالات بہتر نہیں کر سکیں گے۔ عمران خان بھی اگر وہ اچھا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی پارٹی میں سے صفائی کریں،
تو پھر ہی وہ ملک کی صفائی کر سکیں گے. اگر اپنے گھر میں ان کو پورا دباؤ فیل ہوگا تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ.